بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف میں روزہ دار نیند سے جاگتا ہے اور بستر پر پڑا کھروٹیں لیتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ خدا تجھے برکت دے اور تجھ پر رحم کرے۔ اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے الہی اسے جنت کے اعلیٰ مرتبے فرشتے عنایت فرما۔ پھر جب کپڑے پہنتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے الہی اسے جنت میں پھیلی عنایت فرما، اور جب نالین پہنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے الہی پل صراط پر اس کو ثابت قدم رکھ۔ جب وہ پانی کا برتن لیتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے الہی اسے جنت کے کوزے عطا کر، اور جب وضو کرتا ہے تو پانی دعا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے الہی اسے گناہوں اور خطاؤں سے پاک صاف کر دے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گھر یہ دعا کرتا ہے الہی اس کو اس کی قبر کو فراخ اور لحد کو نورانی کر دے اور اپنے رحمت نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے اور دعا کے وقت یہ فرماتا ہے اے بندے تیری طرف سے دعائے حاجت ہماری طرف سے قبولیت، تیری جانب سے سوال ہماری جانب سے عطا و نوال، تیری طرف سے استغفار ہماری جانب سے مغفرت بے شمار۔ ایک شخص محمد نامی سخت بے نمازی تھا، مگر رمضان شریف کا چاند دیکھتا تھا تو نفیس کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نماز شروع کر دیتا تھا اور قضائے عمرے پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ یہ توبہ اور رحمت و برکت کا مہینہ ہے، کیا عجب خدا اپنی فضل سے میرے گناہ معاف کر دے۔ چند روز بعد وہ شخص مر گیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کہو کیا گزری؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے تعظیم کے باعث مجھے بخش دیا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں فرمایا الہی تو نے میرے برابر کسی اور کو بزرگی دی ہے یا نہیں، کیونکہ تو مجھ سے ہم کلام ہوا ہے۔ جواب ملا اے موسیٰ علیہ السلام میں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان شریف کے باعث ایسی بزرگی دوں گا تمہاری نسبت ان سے بہت قریب ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ 70,000 پردوں میں ہم کلام ہوا ہوں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھیں گے ان کے ہونٹ سفید اور رنگ زرد ہو جائیں گے تو میں افطار کے وقت ان پردوں کو اٹھا دوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام رمضان شریف میں جس کا کلیجہ پیاسا اور پیٹ بھوک رہا ہو اس کو مبارکباد، ایسوں کی جزا میری ملاقات کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے عقل مند کو لازم ہے کہ رمضان شریف کے تعظیم کو نگاہ میں رکھیں اور اس میں اپنے دل کو مسلمانوں کی عداوت اور حسد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتا اور کانپتا رہے کہ دیکھیں روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا پرہیزگاروں ہی کی عطا قبول کرتا ہے۔ روزہ دار جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے روزے انہیں پہچان لیں گے اور روزے داروں کے کھانے کے دسترخوان تحفے اور آفتابیں لے کر ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر ان کو حکم ہوگا کہ خوب کھاؤ، کیونکہ لوگوں کے پیٹ بھرائی کے وقت تم بھوکے رہ چکے ہو، خوب پیو کیونکہ اوروں کے سیر ابھی کے زمانے میں تم پیاسے رہ چکے ہو۔ چنانچہ روزے دار کھانے پینے میں مشغول رہیں گے اور ان کے سوا دیگر لوگ حساب کتاب میں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کر کے حکم دیا کہ آگے آ، وہ آگے آ گئے، پھر ارشاد ہوا کہ پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں اور تو کیا ہے؟ عقل نے عرض کی تو میرا پروردگار اور میں تیرا عاجز غلام۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے عقل میں نے تجھ سے بہتر کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ بعد ازاں نفس کو پیدا کر کے آگے آنے کا حکم دیا مگر نفس نے یہ حکم نہ مانا، پھر پیچھے ہٹنے کا حکم دیا مگر نفس نے نہ مانا، پھر فرمایا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس
کو 100 برس تک جہنم کا عذاب چکا کر اپنے سامنے بلایا، مگر اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ پھر اسے 100 برس تک بھوک کی آگ میں رکھ کر پوچھا کہ اب بتا میں کون ہوں اور تو کیا ہے؟ اس وقت نفس نے بھوک سے مجبور ہو کر اپنے عبودیت اور اس کے ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس پر 30 روزے